السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کو کیسے ریز کریں، ان کے ساتھ کیسے محبت کریں، ان کو کیسے پالیں. اور اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کا یہ طریقہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر فکر کی جاتی ہے کہ ہاں یہ کیوں کر رہا ہے، اب اس کو کیسے صحیح کریں. یعنی ایسے وقت میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس کی فاؤنڈیشن بن چکی ہوتی ہے. اور بہت ساری عورتوں کو اپنے شوہروں سے بہت شکایتیں ہوتی ہیں، اور کہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ان کی اٹھان کی گئی ہے، کیسے ان کو ریز کیا گیا ہے، کون کون سی غلط عادتیں ان کے بیچ میں ہیں. تو لیکن وہ ان کو چینج نہیں کر سکتی اور پھر روتی ہیں، اور اس رونے میں اپنے بچوں کی تربیت کا ٹائم بھی گزار دیتی ہے. یعنی کوئی تو اصلاح ہو سکتی کہ اگر اپنے ہسبینڈ کو نہیں صحیح کر سکی تو اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایسے ریز کروں گی کہ کم از کم وہ یہ کام نہ کرے اپنے اسپاؤسز کے ساتھ. اور اس سوچ میں، اس فکروں میں کہ میرا ہسبینڈ خراب ہے اور میرا ہسبینڈ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، اپنے بچے کی تربیت کا ٹائم گزار دیتی. اس کا مطلب ہے کہ حکمت نہیں ہے، لمبی پلاننگ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، کوئی کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے، میں ساروں کو یہ کہتی ہوں کہ ایک دفعہ قرآن سے گزر جائیں، ایک دفعہ اپنے بچوں کو بھی ایک دفعہ قرآن سے گزروا دیں، ان کو کچھ نہ کچھ سمجھا دیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرسنالٹی میں ایک کیا اس کو کہتے ہیں، حلم آ جاتا ہے. حلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو، اپنے ریاکشن کو روک کر رکھنا، غصے کو روک کر رکھنا، دبا کے رکھنا. اب جب غصے کو بندہ دباتا ہے تو ہی اس کا دماغ کام کرتا ہے، لیکن غصے میں اس کا دماغ کام نہیں کر سکتا. تو پرسنالٹی کے اندر ایک دھیرج آ جاتی ہے، ایک رکاو آ جاتا ہے، ایک سالڈ پرسنالٹی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو کر اللہ کی حدیں نہیں توڑتی، اور کسی دکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کرنے لگ جاتی. یعنی دکھ کے وقت میں بھی اپنے آپ کو ہولڈ آن کرتی ہے اور خوشی کے وقت بھی اپنے آپ کو ہولڈ آن کرتی ہے. لیکن وہ پرسنالٹی بنانے کے لیے ماؤں کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے سامنے مائی ہیں. ڈیفینیٹلی باپوں کا بھی بہت اثر ہوتا ہے اور ان کا ایک رول ہے اپنے بچوں کی زندگی میں، لیکن موسٹ ڈومینیٹنگ پارٹ ان دا لائف آف دا چائلڈ از مدرس پارٹ. مائیں ہی، اگر آپ پوری ہسٹری میں دیکھیں نا، تو جو بڑے بڑے بندے تھے ان کے پیچھے ان کی مائیں تھی جنہوں نے ان کی تربیت ایسی کی، ان کو کام کا بنا دیا اللہ کے حکم سے، اتنی محنت کی ان کے اوپر کہ ان کو ساری دنیا کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے فائدے کا بنا دیا. ہم خود بھی فائدے کے نہیں ہوتے اور اپنے بچوں کو بیکار کر دیتے ہیں اپنی فکروں اور پریشانیوں میں. اور موسٹلی وہ فکریں پریشانی کیا ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے معاشی ہوں، پیسے نہیں ہیں اتنے، تو ان کے سامنے رونا روتی رہتی ہیں اپنے بچوں کے سامنے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ پہن نہیں سکتی، اوڑھ نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، آ نہیں سکتی، تحفے نہیں دے سکتی. یعنی ایسی باتیں جو بچے کو نہ تو سمجھ آ رہی ہیں اور اس کے اوپر ایک نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ماں جس طریقے سے، جس ٹون میں بات کرتی ہے نا، بچہ اس کو ایبزارب کرتا ہے. کچھ بچے بچپن میں ہی اپنی ماں کی فکریں ایبزارب کر لیتے اور وہ ساری زندگی ان فکروں سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کے اندر ایک ڈر اور ایک خوف ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے. میں نے کتنے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ چھوٹی سی بھی بات ہو نا، یہ کیوں ہو گیا ہے، وہ کدھر ہے، وہ کیوں نہیں آ رہی، تو میں کہتی بیٹے ریلیکس، دس از ناٹ یور وری، آپ ریلیکس کریں، آپ انجوائے کریں، آ رہے ہیں وہ پیچھے کی نہیں. چھوٹی سی بات ہوگی کہ ذرا تھوڑی دور رہ گیا بندہ تو فکرے کرنا. وہ کیوں بچہ اس طرح کی پرسنالٹی کا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ مائیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی فکریں کرتی ہیں
اور بڑی بڑی فکر کرنے کے وقت میں بالکل فکر نہیں کرتی. جو چیز ہوتی ہے اصل، جس کے اوپر انہوں نے غور فکر کرنا ہوتا ہے، اس کو ٹوٹلی اگنورڈ، وہ ٹوٹلی اگنورڈ ہوتا ہے. اور جس پہ نہیں کرنا اس کو بار بار مینشن، بار بار مینشن. اور یہ نہیں سمجھتی کہ یہ ٹائم جس میں وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، لیٹس سے چھوٹا سا بچہ ہے، بیبی ہے، اور اس سے وہ بڑا ہو رہا ہے، یہ سارا ٹائم جو 3 سال، اور پھر 3 سال، 3 سال تو پکے پکے سمجھ لے کہ میں نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ایسا رکھنا ہے کہ کوئی دوسرا مجھ سے سیکھ رہا ہے، کہ اس کی پرسنالٹی بن جائے گی. اور پھر 7 سال تک آپ کس طرح بہیو کرتے ہیں، آپ کیسے بولتے ہیں، آپ معاملوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، آپ گھر کے کام کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بچے سیکھ جاتے ہیں. اور آپ کی فکریں ان کی فکریں ہوتی ہیں، آپ کی خوشیاں ان کی خوشیاں ہوتی ہیں، آپ کی پرائیورٹیز ان کی پرائیورٹیز بن جاتی ہیں. اگر آپ کی پرائیورٹی شاپنگ ہوگی تو بچے کی بھی پرائیورٹی شاپنگ ہی ہوگی. جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ بیگ میرے پاس تھا، اور چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اس نے نوٹس کیا کہ بیگ کس برانڈ کا ہے، اور لڑکا تھا. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ یو نو وٹ، اب یہ تو اس کی ایج نہیں ہے کہ اس کو یہ بیگس کا پتا ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وی انڈرسٹینڈ کیا مطلب ہے، کہ اس کی ماں یہ دیکھتی ہوگی کہ برانڈ کون سی ہے. تو بچے نے بھی ایک دم اسی چیز کو نوٹس کیا. ہم تو ان چیزوں کو سوچتے بھی نہیں کہ بچوں کے دماغ کے اندر کیا کیا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں سوچتے کہ بچہ اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے، کون اس کا استاد ہے. تو یہ ساری باتیں میری پیاری بہنوں بہت غور فکر کی ہیں. کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی یہ جو بڑی بڑی باتیں وہ شیئر نہیں کرتے اپنے خاندان کی. جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے، تو ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا، تو یہ باتیں ان کی سمجھنے کی نہیں. پھر بچے فیملی پالیٹکس سیکھ جاتے ہیں. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے اوپر وہ پالیٹکس چلاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر بھی چلاتے ہیں. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیسے ان کو جو ہے نا پریشرائز کر سکتا ہوں میں، کیا بات کروں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے، کسی دوسرے کی بری بات کر کے ان کا دل خوش کر کے اپنا کام نکلوانا، یا کسی کی برائی کر کے جس کو وہ برا سمجھتی ہے میں اس کی برائی کروں گا، اور جس سے وہ خوش ہوتی ہے میں اس کی اچھائی کروں گا تو یہ میرا کام کر دے گی. اس کو پالیٹکس سمجھ آ جاتی ہیں. وہ ایک نیچرل فضا میں نہیں بڑا ہوتا، وہ آرٹیفیشل فضا میں بڑا ہوتا ہے، اور اس کی اٹھان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. جیسے پودے کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہم نے اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے. اور غلطیوں سے پتہ ہے کیسے بچتے ہیں؟ when you are raising your kids, how do you make less mistakes? when you learn قرآن. کیونکہ قرآن میں پیرنٹنگ کے اوپر بہت بات ہے. حضرت لقمان کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا، کیا پیار تھی، کیا محبت تھی، کیا عزت تھی، کیا رسپیکٹ، کیسے اپنے بچیوں کو رسپیکٹ دیتے تھے. تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نیکسٹ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما. عنہما کیوں کہا ہے؟ یہ ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب والد بھی صحابی ہوتے ہیں اور بیٹے بھی صحابی ہوتے ہیں تو پھر عنہما لکھا ہوتا ہے، ان دونوں سے اللہ راضی ہو. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک کا پڑھیں گے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور پھر جب لیکن یہ کچھ صحابہ کے ساتھ ان کے یعنی انہو لگا ہوتا ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہو. لیکن جن کے ابو بھی، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کہ عمر سے بھی اللہ راضی ہو اور عبداللہ سے بھی راضی ہو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹا صحابی تھے. اور صحابہ کے لیے ہم یہ ٹرم یوز کرتے ہیں. تو ان سے روایت ہے، وہ ہوا علی المنبری، اور وہ ممبر پر تھے، یعنی خطبہ دے رہے تھے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات بتائی. یقول، وہ کہہ رہے تھے، اعطانی، عطا کیا مجھ کو، ابھی میرے باپ نے، عطیتن، ایک عطیہ، ایک تحفہ دیا مجھے. فقالت، تو کہا، امرتو بنت
تو بنت رواحہ تھا کہ امرا بنت رواحہ جو ان کی امی تھی، نعمان کی امی تھی، انہوں نے کہا لا ارضا، نہ میں راضی ہوں گی، حتی تشہد، یہاں تک کہ آپ گواہ بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی تحفہ انہوں نے بچے کو، ان کے بیٹے کو تحفہ دیا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تحفہ ایکسیپٹ نہیں کروں گی میں جب تک کہ آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے کے اوپر گواہ نہیں بنائیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے یہ کہا۔ فَأَتَا، تو آئے، یعنی بشیر، نعمان کے ابو جو تھے، وہ بشیر جو تھے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالا، تو بشیر نے کہا انی، بے شک میں نے، اعطیتو، میں نے دیا، ابنی، میں نے اپنے بیٹے کو، من عمرۃ بنت رواحہ، امرا بنت رواحہ سے جو میرا بیٹا ہے، عطیتن، ایک عطیہ، ایک تحفہ۔ فامرتنی، تو اس نے مجھے حکم دیا ہے، اس نے مجھے یہ کمانڈ دیا ہے کہ ان، کہ اشہدہ کا، کہ میں آپ کو گواہ بنا لوں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت سائر ولدک، کیا تو نے دیا ہے تحفہ سارے بچوں کو، مثل ہذا، اس جیسا؟ قال لا، بشیر نے کہا نہیں۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، وعدلوا، اور عدل کرو، بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان۔ قال، تو بشیر نے کہا فراجع، نہ، نعمان نے کہا کہ فراجع، تو بشیر لوٹ گئے، وہ واپس پلٹے، فرد عطیتہ، تو لوٹا دیا گیا، لوٹایا گیا، لوٹا لیا اپنا ہدیہ، یعنی انہوں نے واپس لے لیا اپنا ہدیہ، واپس لے لیا۔ اچھا، اب یہ بہت ہی زبردست قسم کی ماں کی سمجھ ہے اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ان کے اور بھی بچے ہوں گے نا، تو نعمان کہتے ہیں، اور نعمان نے اپنے گھر کی بات جو ہے وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے بتائی۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو لوگ بڑی جلدی اس سے ریلیٹ کر کے اس بات سے سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہمارے گھر کے حالات بھی ایسے ہیں۔ جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے انسان کہتا ہے کہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھیں آپ، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت، جب آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں بھی تو یہ تھا، میرے بھی بچے چھوٹے تھے، میرے بھی اس طرح کے حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے آسانی سے اس کو سمجھنا جو ہے نا، یعنی لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا۔ تو نعمان نے اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کیا کہ مجھے میرے باپ نے تحفہ دیا، اور میری ماں نے یہ کہا کہ میں تو یہ تحفہ ایکسیپٹ نہیں کرنے دوں گی اس کو جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہیں بناؤ گی۔ اب اگر ایک عورت یہ کہتی ہے نا کہ ایک ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں راضی ہوں گی اس تحفے کے اوپر، کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہے؟ اس نے اپنے ہسبینڈ کو یہ نہیں کہا کہ واپس لے لو اور میں نہیں لوں گی، لیکن ایک ایسی بات کہی جس کی وجہ سے ہسبینڈ حیران ہوا کہ یہ کیا کرے۔ اگر عورت جو ہوتی ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کی ٹیچر بن جائے نا، تو ہسبینڈ جو ہے نا ڈکٹیشن نہیں لیتے اپنی بیویوں سے، ان کو ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، اور ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ ان کی انا کو جگا دیتے ہیں اور ان کے ضمیر کو نہیں جگاتے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم ان کو سمجھانے کی نیت سے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کو نیچا دکھانے کی نیت سے کر رہے ہوتے موسٹلی، یعنی چاہے آپ اس چیز کو سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے، آپ کانشیسلی کر رہے ہو یا انکانشیسلی کر رہے ہو، بٹ دس از دا ریئل ڈیل۔ یہ ہم اس طرح اپنے ہسبینڈس کو ہمیں ٹیکل کرنا نہیں آتا کہ کس طریقے سے ان کو کوئی بات سمجھا سکتے ہیں، ہم الٹا ان کو غصہ دلا کر اور اریٹیٹ کر کے ان کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں۔ تو حکمت بہت ضروری ہوتی ہے کہ کس وقت ہسبینڈ کس طرح کی بات سمجھ، کبھی 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 ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ نے کسی اور سے وہ بات کہلوانی ہوئے گی، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ان کی انا مجروح نہ ہو، ان کی ایگو کو نہیں چھیڑنا، کیونکہ مرد کے اندر اللہ
अल्लाह सुब्हान ताला ने ईगो रखी हुई है, और उस ईगो की वजह से वो काफी सारे काम करता है हमारे ईगो को अच्छे तरीके से यूज करके। लेकिन अगर उस ईगो को इरिटेट कर दिया जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद कोई नहीं कहा, उन्होंने कहा सिर्फ कि आप जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लो, वो कहेंगे तो फिर मैं ले लूंगी, इस तरह की बात की। तो ये भी हैरान हुए और ये आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और सच्ची सच्ची बता दिया कि मेरी बीवी ने मुझे ये कहा है। ये एक्सेप्ट करना, अब मर्दों को कौन ये समझाए जब हमारे घर में मर्दों की तरबियत नहीं होती, लड़कों की तरबियत नहीं होती, लड़कों को स्पॉइल कर देते हैं, उनको गलत आइडियाज देते हैं। मैं इधर, हमारी मस्जिद होती थी तो मैंने एक दफा सारे बच्चों को नहीं, बल्कि मस्जिद में नहीं, हमारे वीकेंड स्कूल में उनको टांका लगाना भी सिखाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो किया वो आपने भी करना है। लड़के बोले हम भी, हाँ जी हम भी, सबने करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, लड़के ही थे ना। उन्होंने अपने घर में झाड़ू भी लगाया, अपनी हांडी में चमचा भी हिलाया, अपनी बीवियों की मदद की, बर्तन भी धो दिए, ये भी कर दिया, वो भी कर, सारे काम करते थे। हजरत आयशा कहती है वो घर के काम किया करते थे जब घर में आते थे। तो हम अपने बेटों की तरबियत उस तरह नहीं करते कि जिसमें उनको ये पता हो कि एज ए ह्यूमन हमने ट्रीट करना है अपने स्पाउस को, और उसकी इज्जत हमारी इज्जत एक जैसी है। लड़के फर्क तरीके से हम रेज करते हैं, लड़कियां फर्क तरीके से रेज करते हैं, और उसकी वजह से बहुत खराबी हो जाती। तो इन्होंने क्या किया कि जाके कह दिया कि मेरी बीवी ने मुझे कहा है। अब ये कोई पाकिस्तानी आदमी जाके नहीं कहेगा कि मेरी बीवी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आके आपसे ये बात करूं। वो तो बेइज्जती समझते हैं कि बीवी की कोई तारीफ हो जाए, और अगर वो ना भी समझते हो तो आसपास के लोग, तुम जन मुरीद हो, तुम अपनी बीवी से डर गए हो, तुम अपनी बीवी के नीचे लगे हुए हो, तुम बीवी की बहुत बातें सुनते हो। यानी कहीं सुकून नहीं लेने देते, प्राइवेसी नहीं मिलती मियाँ बीवी को कि वो अपने मामलात खुद से टैकल कर सकें। उनके इंटरफियरेंस बहुत होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है मोस्टली। तो फिर क्या होता है कि, और अगर ना भी हो तो टेलीफोन, उसने क्या कहा, तुमने क्या कहा, उसको ये कहने की क्या जरूरत थी, उसको कैसे जरूरत हुई। हस्बैंड को बीवी के खिलाफ, बीवी को हस्बैंड के खिलाफ कर देते हैं। ये इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उनको अपने मसले खुद हल करने दें। लेट देम डिसाइड, लेट देम सी कि वो किस तरीके से एक दूसरे को हैंडल करते हैं। तो ये चीजें जो है ना, क्योंकि आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, साहबी ने, कि आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा। अब कोई पाकिस्तान में ऐसे, यानी फैमिलीज में ऐसे कह के देखे तो गए हो, शर्म नहीं आती। यानी जो शर्म की बात नहीं है ये कि बीवी को कहे कि मुझे इससे बहुत प्यार है, मुझे सबसे ज्यादा अपनी बीवी से प्यार है। माँ कहेगी है मुझसे कोई प्यार नहीं, सारी जिंदगी तुम्हें पाला पोसा, आज जब बात आई तो बस बीवी याद आ गई, कल की लड़की आई और माँ को भूल गया। बीवी की तारीफ ये कर दे कि खाना अच्छा बनाती, तो माँ कहती मैंने कभी नहीं खिलाया तुम्हें। ये नहीं, जस्ट इमेजिन कि कितनी, मतलब रियल इश्यूज के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, और हम इधर उधर की बातें कर करके एक दूसरे को इरिटेट करने में बड़े तेज होते हैं। तो सहाबा की जिंदगी में आप ये देखेंगे कि जैसे उनके लीडर थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे ही वो भी नेचुरल नेचुरल जिंदगी थी उनकी। जैसे आम बात होती है, जैसे मैंने आपको वो हजरत फातिमा और हजरत अली रदी अल्लाह तआला वाली बात सिखाई है ना। तो वो क्या था कि हजरत फातिमा और हजरत अली लेट गए थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हुए और उनका लेटे रहो, कोई बात नहीं लेटे रहो, और उनके पैरों की तरफ से आप रजाई के अंदर पैर डाल दिए, कपड़े के अंदर। और हजरत अली कहते हैं कि मुझे अपने सीने पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की ठंडक महसूस हो रही थी। दिस इज अ नेचुरल थिंग। अगर लेट गए हैं, कुछ कर तो नहीं ना रहे, रिलैक्स, बैठ जाएं, बात कर लें। यानी मियाँ बीवी अगर हाथ पकड़ लें तो बड़ी बुरी बात है। क्या शो मार रहे हो, क्या ठीक कर रहे हो। और अगर किसी दूसरी लड़की अफेयर चल रहा है तो हंसी मजाक, और अगर बीवी का हाथ पकड़ लिया तो बड़े
अना मजरू हो जाएगी लोगों की आसपास की, ये क्या कर रहा है, साथ सोफे पे बैठ जाए, उसको लाड से देख ले, उसके माथा चूम ले, तो बहुत बुरी बात है, वो बहुत बुरी बात है। और अगर टीवी पे जिना की भी बातें हो रही हैं और नामहरम एक दूसरे को गले लग, उस पे कोई फिक्र नहीं, बच्चा बच्चा देख रहा है, कोई परेशानी नहीं। द थिंग इज दैट हम इस्लाम से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। हमको ओरिजिनल चीजें ओरिजिनल नहीं लगती और हमें आर्टिफिशियल चीजें ओरिजिनल लगती हैं। हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं आर्टिफिशियल चीजों को, और ओरिजिनल चीज जो होती है, जो नेचुरल होती है, उसको अपने तख्ता मश्क बना लेती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि मेरी बीवी ने मुझे हुक्म दिया है और उसने कहा है कि मैं आपके पास आऊं और आपको गवाह बनाऊं, मैंने तो तोहफा दिया था उसको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन समझ लिया। कितनी मतलब इंटेलिजेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, एकदम समझा कि इस बच्चे को दिया तो बाकी बच्चों को भी दिया, और बच्चे हैं तुम्हारे, हाँ जी हैं, उनको भी दिया। और कहा नहीं जी, किसी को नहीं दिया। तो अब ये बात क्या है कि ये राइवलरी हो जाएगी अगर आपने एक बच्चे को दिया और बाकियों को नहीं दिया। ऊंट दिया था इन्होंने, ऊंट एक बड़ी चीज है, एक बड़ा तोहफा है। ये टॉफी की बात नहीं हो रही, खजूर की बात नहीं हो रही, ऊंट की बात हो रही। ऐसा तोहफा दिया जो सबकी नजरों में आएगा, सब पूछेंगे कि ये किधर से आया, किसने दिया है, अब्बू ने मुझे तो नहीं दिया, मुझे अब्बू ज्यादा प्यार नहीं करते, तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं। हम्म। तो राइवलरी और हसद और जेलसी को खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो, अदल करो अपने बच्चों के दरमियान, कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चों के अंदर एक दूसरे का हसद और दुश्मनी पैदा हो जाए और तुम फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करो। ये कोई प्यार नहीं है। कि एक दफा किसी बंदे ने ऐसे किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कि बेटे को तो गोद में बिठा लिया और बेटी को सामने बिठा लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको भी क्यों नहीं गोद में बिठाया, उसको भी क्यों नहीं गोद में बिठाया। ये गलत बात की है कि बेटे को गोद में चढ़ा लिया और बेटी को सामने बिठा दिया, ये अदल नहीं है। उसको भी उठाओ, उसको भी प्यार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत जैद जो थे ना, वो डार्क थे कलर के, और हजरत हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर था। तो दोनों को सारों को अपनी गोद में बिठाते थे और उनको प्यार करते थे। तो इन्होंने क्या कहा, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल करो। तो इन्होंने कहा कि मैं वापस किया, और मैंने यानी ये गए और इन्होंने तोहफा वापस ले लिया। वैसे तो तोहफा वापस लेने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐसे जैसे कुत्ता उल्टी करे और अपनी उल्टी को चाट लेना, औद बिल्ला, दिस इज सच अ बैड थिंग टू डू, यू नेवर एवर डू दैट, यू डोंट टेक योर गिफ्ट्स बैक। बट ओवर हियर when he was in such a situation, there was a chance कि बच्चों के दरमियान में वो राइवलरी पैदा हो जाएगी, तो उन्होंने अपना तोहफा वापस ले लिया खामोशी के साथ, कि बस ये ठीक है, मैं सारों को दे नहीं सकता तो फिर इसको भी नहीं दूंगा, क्योंकि फिर इस तरह परेशानी हो जाएगी, हसद पैदा हो जाएगा। तो देखें कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप किस तरह चीजों को डिफरेंट हैंडल करते हैं। अब अगर हम एक ले लेना कि ओ हदीस में आया कि अपना तोहफा वापस नहीं ले सकते, और हर सिचुएशन में वही चीज चलाएं, तो फिर तो गलती हो जाएगी। ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें तोहफा वापस लेना ही खैर की बात थी। तो हिकमत कैसे आती है, जब आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, डिफरेंट चीजों को डिफरेंट एंगल से देखते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से किस चीज को अप्लाई करना है वो समझ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बात जो है ना क्लियर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कुरान के बीच में जब हिकमा का वर्ड आए तो वो हदीस के लिए आता है, क्योंकि हदीस एक्सप्लेन करती है आपको डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेवियर कैसा हमारा होना चाहिए, और औलाद के बारे में बहुत बहुत गौर फिक्र करना चाहिए। रमशा, आई हैव टू गो, आई एम सो सॉरी। आज की क्लास में इतनी ले सकती हूँ, आई जस्ट हैव टू डू समथिंग, पर यू कैन कैरी ऑन, जस्ट डिस्कशन कर लीजिए इसके ऊपर, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट हफ्ते में मेरी मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए ठीक हो गया मेरा जी, सुब्हानक जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा व खैर। बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सॉरी अबाउट दैट, बट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हफ्ते मुलाकात होगी। नो अस्सलाम प्रॉब्लम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।